السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح ابو جہل جو تھا وہ اپنی جہالت ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شفقت سے اور عزم و استقلال سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مشرکین مکہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک کے بعد دیگرے تنگ کرتے رہتے تھے۔ مشرک ایسے بھی تھے، بہت سے مشرک ایسے تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکتوں میں سے ایک گندی حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابو معیط جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا، وہ بھی روزانہ آپ کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا اور آپ کا منہ چڑھایا۔ جیسے ہی وہ تھوک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف پھینکا تو وہ تھوک اڑ کر دوبارہ اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جیسے ہی اس کا یہ تھوک جو تھا اس کے چہرے پر گرا تو اسے لگا کہ جیسے اس کے چہرے پہ آگ لگ گئی ہے، اور اس تھوک کی اسے اتنی زیادہ شدت سے تکلیف ہوئی کہ جو اس کی برداشت سے باہر تھی، اور اس تھوک کا نشان جو تھا اس کے چہرے پر کوڑ جیسا بن کے رہ گیا جو مرتے دم تک اس کے چہرے پر رہا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم توحید کی گواہی نہیں دو گے، تو وہ میرے گھر میں وہ کھانا کھائے بغیر چلا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت شرم کی بات تھی، اس لیے میں نے اس کے کہنے پر یہ الفاظ دہرا دیے اور اس نے اس وقت کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے یہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک اپنی شکل تمہیں نہ دکھاؤں گا، نہ تم سے بات کروں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، اس کے منہ پر تھوکو نہ اور اس کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، میرا تم سے یہ وعدہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ جا سکا بلکہ خود اڑ کر اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی
گویا کوئی آگ کا انگارہ ہے جو اس کے چہرے پر آ گرا ہے۔ اس کے چہرے پر اس کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا، اور اس کی جلن بھی اس کو بہت زیادہ ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا، اور پھر اگ آئے گا اس کا پہلا ہاتھ تو وہ اس کو کاٹنے لگ جائے گا، اسی طرح وہ ساری عمر کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یا آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے لگا اور آپ کے ناک اور منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا، آپ کو تنگ کرنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جائے۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ اس کے منہ اور ناک سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے عجیب و غریب آوازیں نکلا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح عاص بن وائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور مزید یہ شرپسند لوگ جو ہیں کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور عاص بن وائل جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ عاص بن وائل کے مزید کیا برے کام تھے، کیا کیا اس نے کیا اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا، اس کی بدکاریاں جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین محمدیہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مشکلات، بہت تکالیف برداشت کر کے، بہت مصائب و آلام جھیل کے ہمیں انعام دیا ہے، ہماری طرف یہ تحفہ ہمیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین محمدیہ پر ہمیں عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔